السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے سامعین، درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، آپ کا بھائی آفاق احمد سنابلی۔ پیارے سامعین، درس حدیث کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو چل رہی ہے مسلمانوں کے باہمی حقوق سے متعلق۔ 4 حقوق کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ حق نمبر 5 پر آج ہماری آپ سے گفتگو ہے۔ حق نمبر 5 ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ۔ جب ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرے، یعنی بیمار مسلمان کی عیادت کرنا یہ مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے ہے، جس کا تذکرہ یا جس کا حکم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ پیارے سامعین، حق نمبر 5 یا حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر کل 5 مسائل کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ بیمار کسے کہیں گے، بیماری کی حد یا تعریف کیا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ عیادت مریض کا حکم کیا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے بیمار شخص کی عیادت کرنے کی فضیلت کیا ہے یا اس کی اہمیت شریعت اسلام میں کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بیمار شخص کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس پر اسے کیا اجر ملے گا، کیا فائدہ ملے گا۔ اگلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کی عیادت کا حکم کیا ہے۔ مثلا ہمارا پڑوسی کوئی غیر مسلم ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، جو بھی ہے، تو اس کی عیادت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آخری مسئلہ یعنی مسئلہ نمبر 5 ہمارا یہ ہے کہ عیادت مریض کے آداب کیا ہیں، وہ کون کون سے آداب ہیں جن کا پاس و لحاظ کرنا اس شخص کے لیے بڑا اہم ہے جو کسی بیمار شخص کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر پر یا ہاسپٹل یا کسی جگہ جاتا ہے۔ پیارے سامعین، سب سے پہلی بات ہماری یہ کہ بیمار یا مریض کسے کہیں گے، تو اس کی تعریف علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ ہر وہ بیماری جو انسان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دے اسے بیمار کہا جائے گا، اسے بیماری میں شمار کیا جائے گا۔ یعنی ہر وہ بیماری جو انسان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دے، کسی ایک جگہ کو لازم پکڑنے پر اسے مجبور کر دے تو اسے بیماری کہا جائے گا۔ مثلا اب یہ کسی کو ہلکا پھلکا بخار ہے لیکن وہ شخص بازار میں آتا جاتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، تو اس شخص کو بیمار نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہے اور اسے تھوڑا بہت نزلہ ہے لیکن وہ بازار آتا جاتا ہے تو اسے بیمار نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اسے بہت تیز بخار ہے اور وہ اس بخار کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، یعنی اس کے اندر کمزوری آ چکی ہے، تو اس شخص کو بیمار کہا جائے گا اور اس کی عیادت کی جائے گی۔
اگلا مسئلہ ہمارا یہ ہے عیادت مریض کا حکم کیا ہے، یعنی بیمار شخص کی عیادت کا حکم کیا ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر ذکر کیا ہے کہ بیمار شخص کی عیادت کرنا یہ سنت رسول ہے، واجب گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ بیمار شخص کی عیادت کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب اور سنت ہے۔ اسی طریقے سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ عیادت مریض یہ واجب نہیں ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ عیادت مریض یہ واجب نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ بیمار شخص کی عیادت کرنے کی فضیلت شریعت اسلام میں کیا ہے، تو اس تعلق سے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت مریض کے حوالے سے کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ عن ثوبان مولى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة قال جناحا، یعنی یجنی من ثمار الجنة مدة دوامه جالسا عند هذا المریض۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے۔ ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار شخص کی عیادت کرتا ہے گویا کہ وہ جنت کے باغات میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یہ خرفۃ الجنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جناح، یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی بیمار شخص کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو گویا کہ وہ شخص جنت کے باغات میں جو پھل ہیں وہ انہیں توڑنے کے لیے جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے جو شخص کسی بیمار شخص کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، جس وقت تک وہ شخص اس بیمار شخص کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کی عیادت کر رہا ہوا ہوتا ہے مدت دوامی، یعنی اگر کوئی شخص 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ کسی بیمار شخص کے پاس بیٹھتا اس کی عیادت کرتا ہے تو گویا کہ وہ 4-5 گھنٹے مستقل جنت کے باغات میں سے پھل توڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ کہ ان اللہ عز و جل یقول یوم القیامہ کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کہے گا یا بن آدم رست فلم تعودنی قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلانا ریزا فلم تعوده اما علمت انک لو عدته لوجدتنی۔ صحیح مسلم۔ لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کہے گا اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میں بیمار ہوا لیکن تم نے میری عیادت نہیں کی۔ اللہ رب العالمین وہ ابن آدم وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ میں تیری عیادت کس طریقے سے کروں؟ اللہ کہے گا ابن آدم سے، یعنی ایک بندے سے کہ تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بیمار ہوا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ میں تیری عیادت کس طریقے سے کروں؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ،
اور تو پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کا انتظام، پوری کائنات کا نظام تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری عیادت کس طریقے سے کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے بندے، تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اما علمت انک لعدتہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اگر تم اس بندے کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تو اس بندے کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتا، لوجدتنی، تو مجھے وہاں پاتا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایک انسان سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے بیمار شخص کی، اپنے بیمار بھائی کی عیادت کیوں نہیں کی؟ سوال کرنے کا جو انداز ہوگا اللہ رب العالمین کا، وہ حدیث رسول کے اندر ابھی میں نے بیان کیا۔ اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 لیکن حتى يمسي وإن عاده عشية الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة، رواه الترمذی وصححه الالبانی۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان شخص کی صبح کے وقت عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں حتی یمسیہ، یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی شام کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کے لیے شام میں جاتا ہے عیادت کرنے کے لیے تو اس پر 70,000 ملائکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں حتی یصبح، یہاں تک کہ وہ صبح کر لے۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اسی طریقے سے اس کے لیے جنت میں ایک باغ، الخریف کہتے ہیں البستان، یعنی اس کے لیے جنت میں اس بیمار شخص کی عیادت کرنے کی وجہ سے ایک باغ بھی ہوگا۔ تو پیارے سامعین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف کسی بیمار شخص کی عیادت کرنا ہے اور اس کی عیادت کے لیے ہم تشریف لے جائیں اور اسے اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اسے دے دیں تو اس کا فائدہ ہمیں کتنا ملے گا، ان 3 احادیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی عیادت کرنا گویا کہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ حاصل کر لینا ہے۔ کسی بیمار شخص کی عیادت کرنا گویا کہ ایک طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل اور آپ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ کسی بیمار شخص کی عیادت کرنا اپنے آپ کو اس بات کا حقدار ٹھہرانا ہے کہ ہمارے لیے 70,000 فرشتے دعائے استغفار کریں۔ تو ان چیزوں کو جو دیکھنے میں جو چیزیں بہت معمولی ہیں، یعنی بہت زیادہ وقت نہیں دینا ہے، لیکن ان کا فائدہ اتنا عظیم ہے کہ اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوگا جب ہماری روح ہمارے جسم سے الگ ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ پیارے سامعین ہمارا یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کی عیادت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مثلاً ہمارا دوست کوئی یہودی ہے، مشرک ہے، کافر ہے، تو اس کی، یا اسی طریقے سے ہمارے گھر کے بغل میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اس کی عیادت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اصل یہ ہے کہ کسی صلاحت کے پیش نظر کسی بھی غیر مسلم کی عیادت کرنا جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کو مولا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال
أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رواہ البخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہودی بچہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن اس کی طبیعت ایک دن خراب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں اس کی عیادت کرنے کے لیے، اور اس کے سر کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے یہودی کہ تم اسلام قبول کر لو۔ وہ بچہ اپنے والد کی طرف دیکھتا، اس کے والد بھی وہیں پر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے والد کہتے ہیں کہ ابو القاسم کی یعنی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ وہ شخص وہ یہودی بچہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام قبول کر لو۔ اپنے والد کی طرف اس بچے نے دیکھا، والد نے کہا ابو القاسم یعنی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تم مان لو، ان کی اطاعت کر لو۔ وہ یہودی بچہ آپ کی بات مان لیتا ہے اور آپ کی اطاعت کرتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ ہر طرح کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس یہودی بچے کو جہنم کی آگ سے نجات دے، جہنم کی آگ سے اس یہودی بچے کو بچا لیا۔ ہر طرح کی تعریف اسی شخص کے لیے ہے۔ تو پیارے سامعین، آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی بچے کی عیادت کی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب کی جب طبیعت خراب ہوئی اور وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات کی سانسیں لے رہے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہی نکلا کہ کسی غیر مسلم یہودی مشرک کی عیادت کر سکتے ہیں، لیکن اتنی چیز دھیان میں رہے کہ اس کی عیادت کرنے کی وجہ سے کفر کی تعظیم نہ لازم لاتی ہو۔ اسی طریقے سے اس کی عیادت کی وجہ سے کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ شخص ہمیں بہت عظیم سمجھ رہا ہے، بہت بڑا سمجھ رہا ہے، اس شخص پر ہمارا خوف ہمیشہ طاری رہتا ہے، اس وجہ سے یہ ہمیں بھاگ کر ہماری عیادت کے لیے نہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس شخص کی عیادت کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ شخص اسلام قبول کر لے، یا اسی طریقے سے اسلامی تعلیمات کو عیادت کی وجہ سے سمجھنے کی کوشش کی ابتدا کر دے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کسی غیر مسلم کی عیادت کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک آداب کا مسئلہ ہے کہ کسی شخص کی اگر ہم عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو جب ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کے سامنے اس طرح کے کلمات کہیں جس سے اس کو تسلی ہو اور بیماری کا جو خوف اس پر طاری ہے وہ خوف اس سے ختم ہوتے رہے۔ مثلا ہم اس سے یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے بیمار ہوئے ہیں آپ، لیکن یہ بیماری انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العالمین بہت جلد شفا یاب کر دے گا، یا اسی طریقے سے اگر آپ بیمار ہوئے ہیں تو اس بیماری کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو آپ کے نامہ اعمال سے ختم کر دے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی شخص کی عیادت کے لیے جائیں تو اگر وقت ملے تو کچھ کھانے کی چیزیں بھی اس کے لیے پھل وغیرہ خرید لیں اس کے لیے، اور جب اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچیں تو اس شخص کے ہاتھ میں وہ کھانے کی چیزیں دے دیں۔ اسی طریقے سے اگر کھانے کی چیزیں نہ خرید سکیں تو کچھ رقم ہی اسے عیادت کے وقت دے دیا کریں، اور اسی طریقے سے زیادہ اس کے پاس ذکر و اذکار اور پند و نصیحت کی باتیں بہت زیادہ کرنے سے پرہیز کریں، بلکہ مختصر اور ہر کی باتیں کریں اس سے۔ تو یہ کچھ آداب ہیں جو پیارے رسول جو ہمیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے اللہ اسے تو جلد از جلد شفا یاب کر دے۔ تو یہ کچھ آداب اور یہ کچھ احکام تھے عیادت مریض کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔